ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، اور جو بھی خدا کے نازل کردہ حکم کے خلاف فیصلہ کرے گا وہ ظالموں میں شمار ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو اسلامی سزائیں، اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے جادوگر کی سزا۔ جادو کو اسلام میں حرام قرار دیا گیا، گو کہ جادو کی مختلف اقسام ہیں، جن میں سے ایک ہے شعبدے بازی، یعنی اس قسم میں کچھ ایکشن ہوتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے، جیسے کہ بعض اسکولز وغیرہ میں میجک شو ہوتا ہے۔ اگر اس قسم کی شعبدے بازی ہو کہ جیسے لوگ جانتے ہیں کہ یہ ٹرکس ہیں اور جادو نہیں ہے، تو بھی بہتر ہے کہ ان کاموں کو نہ کیا جائے، لیکن یہ وہ جادو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کسی کو قتل کیا جائے۔ بس اگر جادو کرنے والا مسلمان ہو کہ جادو کے ذریعے سے کسی کو نقصان پہنچائے یا جادو کے لیے بعض حرام کاموں کو انجام دے، تو اگر جادو کرنے والا مسلمان ہے تو اسے قتل کیا جائے گا، اور اگر جادو کرنے والا غیر مسلمان ہے مسلمان معاشرے میں، تو اس کی خالی تنبیہ کی جائے گی، تعزیر کی جائے گی کہ وہ ان کاموں کو انجام نہ دے۔ اب اس جانب توجہ دلائیں کہ جادو اسلام میں حرام ہے اور اس کا سیکھنا بھی حرام ہے، لیکن اگر کوئی جادو کو باطل کرنا سیکھے تو باطل کرنے کی حد تک سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس جانب بھی توجہ رہے کہ جادو ہو یا جن ہو، ان دونوں کی ایک حد ہے۔ گو کہ جادو ہے اور جادو کے ذریعے سے بعض دفعہ بعض افراد کو جسمانی نقصان بھی پہنچایا جاتا ہے، اور بعض دفعہ تفرقہ بھی ڈالا جاتا ہے، یعنی دو افراد کے درمیان جدائی ڈالی جاتی ہے، لیکن یہ ساری چیزیں محدود ہیں۔ محدود ہیں سے کیا مراد؟ یعنی ان کی حد ہے، لمیٹڈ ہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ جادو کے ذریعے سے سارے کام کیے جا سکتے ہوں تو پھر آج دنیا کے مختلف علاقوں میں بعض حاکموں کو ان کے مخالف پارٹی والے جادو کے ذریعے سے ہٹا بھی سکتے تھے اور مار بھی سکتے تھے۔ بس یہ تصور کہ جادو کے ذریعے سے ہر کام ہو سکتا ہے یہ بھی غلط ہے، یہ تصور کہ جادو کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، جادو کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے۔ بس جادو ہے، بس اگر جادو کے ذریعے سے کسی کو نقصان پہنچایا جائے یا معاشرے میں جادو کو پھیلایا جائے۔ اب اگر کچھ افراد جادو نہ کرتے ہوں لیکن جادو کے لیے ایک کلچر بنا رہے ہوں، جیسے کہ ہمارے پاکستان انڈیا میں بعض جگہ لوگ دکانیں کھول کے بیٹھتے ہیں، اس قسم کے افراد پر اسلامی معاشرے میں تعزیر جاری کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ افراد بے شک اگر جادو نہیں کر سکتے تو جادو کے لیے لوگوں کو تیار کر رہے ہیں اور جادو کے لیے معاشرہ خراب کر رہے ہیں۔ جادوگری کا جرم ثابت ہونے کے دو طریقے ہیں، جن میں سے پہلا ہے اقرار۔ بس اگر کوئی شخص بالغ عاقل ہوش و حواس میں اقرار کرتا ہے تو اس پر سزا جاری ہوگی، اور دوسرا طریقہ ہے بینہ، یعنی دو افراد یعنی دو عادل مردوں کی گواہی سے اس کا جرم ثابت ہوگا۔ یہ تھی ایک مختصر سی گفتگو جادوگری کے جرم کے اور اس کی سزا کے بارے میں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔